آج کے سبق میں ہم دوسرا سبق پڑھیں گے، درس نمبر 2۔ درس نمبر 2 میں مفرد، مرکب وغیرہ کا ذکر کریں گے، پھر مفرد اور مرکب کا معنی، اس کی تقسیمات سب بتانے جائیں گے آگے آہستہ آہستہ۔ پہلی چیز ہمارے پاس ہے مفرد۔ مفرد، دوسری چیز ہے مرکب، ٹھیک ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی بولتا ہے نا اس کو لفظ کہتے ہیں، منہ سے جو کچھ نکلتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ لفظ اگر معنی دار ہو، مستعمل ہو، بامعنی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل۔ اگر غیر معنی والا ہو، معنی نہ رکھتا ہو، بے معنی لفظ ہو نا، تو اس کو کہتے ہیں لفظ غیر مستعمل۔ دوسرا معنی اس کے لیے بولا جاتا ہے لفظ مہمل۔ تو پہلے لفظ کا معنی سمجھنا چاہیے۔ لفظ کس کہتے ہیں؟ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، رمی کو کہتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ عقل تو التمرۃ ولفظت النویٰ، مشہور بات ہے کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ تو یا پردے کے ولفظت النویٰ میں جو لفظت ہے نا کس کے معنی میں ہو گیا؟ رمیت کے معنی میں ہو گیا۔ تو منہ سے ہونا تو پھر اس طرح سے کلام ہم بولتے ہیں۔ تو یہ پھینکنا منہ سے بھی ہو سکتا ہے نا، غیر منہ سے بھی ہو سکتا ہے، منہ سے تو کلام بھی ہو سکتا ہے، غیر کلام بھی۔ جیسے آپ کہے زید قائم، منیب جالس، تو منیب جالس دیکھے یہ کیا ہے؟ کلام ہے، اور منہ سے کیا ہو گیا؟ گر گیا نا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں یار تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو، سب موتیاں جو ہے منہ سے گرا رہے ہو نا، تمہارے منہ سے موتیاں گر رہے ہیں، موتیاں توڑے گر رہے، مطلب ہے کہ الفاظ کو آپ گرا رہے ہو نا۔ یا غیر کلام ہوگا، جیسے اکلت التمرۃ ولفظت النویٰ، یا غیر منہ سے کوئی چیز گرے گی، جیسے آپ کا ہے لفظت الرحاء الدقیق، چکی نے آٹا پھینکا، چکی نے آٹا پھینکا۔ تو یہاں پر دیکھیے رحاء جو منہ نہیں ہے، آسیہ کو کہتے چکی۔ اصطلاحی معنی لفظ کا کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جو کچھ بھی بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ حقیقتاً حقیقی الفاظ کا نا حکمن، یا حکمن بھی ہو سکتے ہیں۔ حکمن کس طرح کہ بعض اوقات انسان تلفظ تو نہیں کرتا لیکن اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بولنے کو چاہتا ہے۔ پھر وہ لفظ مفرداً او کانا او مرکباً محملاً کانا او موضوعاً، محمل بھی ہو سکتے ہیں، موضوع بھی ہو سکتے ہیں۔ موضوع کا کیا معنی ہے؟ مستعمل، بامعنی۔ تو لفظ مستعمل کے لیے ہم موضوع کا لفظ بھی بول سکتے ہیں معنی دار، اور جو غیر مستعمل اس کو ہم محمل بھی کہتے ہیں۔ محمل کا معنی بے معنی بھی، انت رجل محمل، تم بیکار آدمی ہو، اسے لوگ کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ دو قسم پر یا جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک یہ مفرد، دوسرا کیا ہے؟ مرکب۔ مفرد کا کیا معنی ہے؟ ایسا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے آپ کا ہے نا فرسن، فرسن یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، فرس ایک مفرد ہو گیا فرسن۔ روبیتن، دولار، ہاں یہ کیا ہے؟ مفردات ہے، نہ صرف ایک معنی پر دلالت کر رہے۔ مفرد کا کیا معنی ہے؟ اکیلا، جیسے آپ کہیں نا کہ انا آتی کا بھی مفرد، یا اکیلے آؤں گا، ایتنی بھی مفرد ہے کہ اکیلے آؤ، کسی اور کو نہیں لے کے آنا۔ تو اس سے لفظ پہ کہتے ہیں مفرد، افراد سے نکلا ہے نا مفرد۔ آپ کیا بن گئے؟ مفرد بن گئے، لفظ مفرد ہے۔ افراد کا معنی ہے اکیلے کرنا، افرد ہو، اس کو اکیلے کر دو، چھوڑ دو اسے اکیلے، خود سے کیا کر دو؟ الگ کر دو۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب ترکیب سے نکلے نا، ترکیب، ترکیب کا معنی ہے ملانا۔ تو دو لفظ کو ملا کے مرکب بنتے، فرس ہے نا
اس کے ساتھ لگاؤ ہاذا فرسن، ہاذا ساتھ لگاؤ تو جملہ بن گیا مرکب، ہاذا فرسن، ہاذا دولار، ہذه روبیۃ، روبیتی عندک، میرا روپیہ آپ کے پاس ہے. تو اس طرح سے مرکب بن جائے گا. تو مرکب کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کو کہتے ہیں جملے کو جو دو کلموں سے بنی ہے، دو سے زیادہ سے بنی ہے. آپ کے ساتھ زید قائم، زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ وجدہ ورفیقہ، صحیح؟ اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں مختلف الفاظ. پھر یہ جو مفرد لفظ ہے نا، مفرد، اس کو ہم نے دوسرا نام بھی دینا، اس کو کہتے ہیں کلمہ. مفرد کو دوسرا نام کیا دیا جاتا ہے؟ کلمہ. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ گے کہ وہ لفظ جس کا صرف ایک معنی ہو، جس کا صرف ایک معنی ہو. وہ والا کلمہ مراد نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دے. کلمے کا معنی ہے مفرد لفظ. یہی کلمہ تین قسم پر ہے نا، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف. یہی کلمہ تین قسم پر ہے. ایک کو کہتے ہیں اسم، دوسرے کو کہتے ہیں فعل، تیسرے کو کہتے ہیں حرف. اسم فعل حرف. اب یہاں پر دیکھیے فرسنی ایک اسم ہے، ہذا اسم ہے. اگر آپ کہیں نا کہ رکب، یا آپ یہ کہ دیکھیے فقدت ربیتی، میرا روپیہ گم ہو گیا. فقدت ربیتی، دیکھے تو یہاں پر فقدت کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. فقدت ربیتی من جیبی، میرے جیبی سے گم ہو گیا. تو من جیبی میں دیکھے یہ جو من ہے نا، یہ حرف ہے. تو اسم فعل حرف تینوں ہیں ہمارے پاس اس جملے میں. دیکھیں جملہ یا مرکب بنتا ہے نا تو اسی اسم فعل حرف سے بنتے ہیں، کلمات سے بنتے ہیں. ایک تو ان میں سے اسم ہو گیا. اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو ایک معنی پر دلالت کرے، اس میں کوئی زمانہ موجود نہ ہو، زمانے والا عنصر اس میں نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. فعل بھی کلمے کو کہتے ہیں، لیکن کلمے میں سے وہ کلمہ جو صرف ایک معنی پر دلالت کرے اور ساتھ ساتھ زمانہ بھی پایا جائے. جیسے آپ کہا کہ فقدت ربیتی، تو فقدت میں دیکھیے یہ کون سا زمانہ ہے؟ فقط ماضی والا زمانہ ہے. اگر آپ یہ کہہ دینا کہ نفقد صواع الملکی، بادشاہ کا جو کیا ہے قفیز وغیرہ وہ گم ہو گیا ہے، تو نفقد کیا ہو گیا؟ مضارع ہو گیا. حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو ایک معنی پر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر دلالت نہ کرے، خود اس کو کوئی معنی نہیں بنتا. جیسے میں نے، آپ کہتے کہ ذهبت من بشار الى کراتشی، تو من بشاور الى کراتشی، من یہاں پر الہ ہے نا، دونوں ہے. اگر یہ من اور الہ جو ہے نا آپ پشاور اور کراتشی کے لفظ کے ساتھ نہ لگا دے تو اس کا معنی نہیں بنتا. تو حرف جو ہے نا اپنے معنی دینے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اسم کا محتاج ہوتا ہے، فعل کا محتاج ہوتا ہے. پھر اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ درجے کا ہے، پھر دوسرے درجے پر پہلے، تیسرے درجے پر جو سب سے کمزور ہے وہ حرف ہے، کہ ان دونوں کے کیا ہے؟ محتاج ہے. پھر یہ مرکب جو ہے نا، ہم نے کہا کہ یہ مرکب کس سے بنتے؟ اسی اسم فعل حرف سے بنتا ہے نا. یہ مرکب دو قسم پر ہے. مرکب یا تو کیا ہوگا؟ مرکب مفید ہوگا یا مرکب غیر مفید ہوگا. مرکب کی ایک قسم مفید، دوسری قسم غیر مفید. مفید کے لفظ سے واضح ہے کہ فائدہ دینے والا، غیر مفید معنی فائدہ نہ دینے والا. تو مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا خاموش ہو جائے، بات کرنے والا چپ کرے، تو سننے والے کو کسی معنی کا پتہ چلے
سننے والے کو مطلب حاصل ہو جائے، کسی کام کی جو طلب ہو وہ حاصل ہو جائے، جس سے آپ کہہ دینا کہ جاء زیدن، زید آیا، ٹھیک ہے، ہو گئے۔ آپ کہہ دیں کہ ضربا، اس نے مارا، ٹھیک ہے، یہ بھی مفید ہے، اس کے متعلق بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دینا کہ مثلا آپ کہہ دیں کہ غلام زیدن، زید کا جو غلام ہے، اب کیا ہوا اسے، تو یہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا، اس لیے وہ غیر مفید ہے۔ تو مرکب مفید میں کیا ہوتا ہے، فائدہ دینے والا ہوتا ہے نا، مفید ان باب افعال سے ہیں۔ کہنے والا جب خاموش ہو جائے تو سننے والے کو مطلب معلوم ہو جائے، اور غیر مفید میں ایسا نہیں ہوتا۔ غیر مفید میں جب وہ خاموش ہو جائے نا تو سننے والے کو کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، پورے مقصد تک وہ نہیں پہنچتا۔ پھر یہ جو مرکب مفید ہے نا، مرکب مفید، اس کو آپ جملے کا نام بھی دے سکتے ہیں، جملہ، کلام کا نام بھی دے سکتے ہیں، کلام۔ اور یہ جو مرکب مفید ہے اس کو ہم مرکب تام بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب اسندی بھی کہہ سکتے ہیں، کئی نام ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے جملے کا کیا مطلب ہے تو کہہ دو مرکب مفید ہے۔ اگر کہتے مرکب مفید اور تام میں کیا فرق ہے، کوئی فرق نہیں، دونوں ایک نام ہے، دونوں نام ہے، ایک چیز کے نام ہے۔ اس طرح مرکب اسندی بھی کہتے ہیں نا، اس میں اسناد ہوتا ہے۔ اور جو مرکب غیر مفید، اس کو آپ اور نام بھی دے سکتے ہیں، مرکب ناقص۔ ناقص کا کیا مطلب ہے، کسی پورا معنی حاصل نہیں ہوتا۔ غیر تام بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی پورا نہیں ہوتا، غیر اسندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کئی نام ہیں اس طرح سے۔ پھر یہ جو مرکب مفید ہے نا، ہم نے آگے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ مرکب مفید، اس کو جملہ کہتے ہیں نا، جملہ، اس کو جملہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مرکب مفید یا جملہ جو ہے نا، دو قسم پر ہے۔ ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ، خبریہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں انشائیہ، انشائیہ۔ خبریہ خبر سے نکلے نا، تو خبریہ کا کیا مطلب ہے کہ کہنے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا ہے جاء زید بالماء، زید نے پانی لایا، اگر اس نے پانی لایا ہو تو صادق ہو گیا نا، اگر پانی نہ لایا ہو تو کاذب ہو گیا۔ تو جملے خبریے میں کہنے والے کو ہم جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چیز خارج میں وجود میں آئی ہوئی ہوتی ہے، امور خارجیہ کے لحاظ سے یا اس کے لحاظ سے چھوڑے بغیر، ویسے خواہ ہم کیا کر سکتے، اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ایک شخص اس نے کہا ہے انا جئت من پشاور، میں پشاور سے آ گیا۔ تم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ پشاور گیا تھا یا نہیں گیا، تم نے کہا انت تکذب، جھوٹ کہہ رہے ہو تم، ٹھیک ہے، تم نے اس کو تکذب کہا، ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، سچ میں آیا ہو، یا آپ اس کو کہہ دیں کہ انت تقول صدقا، تم سچ کہہ رہے ہو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہو۔ تو جھوٹ اور سچ کی صفت آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے اپنی بات میں۔ تو جملے خبریہ جو ہے نا، بعض تو صرف سچ ہی ہوتے ہیں۔ مثلا کہ دیکھیں الجنت حق، دیکھیں الجنت حق ایک جملہ ہے اور حقیقت میں بھی کیا ہے، سچ ہے۔ النار حق، یا کیا ہو مشاہدے کے موافق، وہ بھی سچ اور جھوٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ السماء فوقنا والارض تحتنا، یہ تو خارجی امور سے آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ سچ کہہ کرے، وہی کہہ دے کہ السماء تحتنا والارض فوقنا، کیا ہو جائے گا، ظاہر میں غلط ہو جائے گا۔ اس طرح سے بعض جملے بالکل جھوٹی ہوتے ہیں، جسے ہم نے بتا دیا نا کہ بالکل ہی الٹ بتا رہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کا کیا مطلب ہے کہ کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔
جو کہنے والا ہوتا ہے نا اس کو آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. اصل میں انشاء کا معنی ہے سرنو پیدا کرنا. انشاء العربیہ معنی عربی کی قدرت پیدا کرنا، عربی پڑھ پڑھ کے لکھنا سیکھنا سکھانا وغیرہ، قدرت پیدا کرنا. تو جملہ انشائیہ کو جو انشائیہ کہتے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں کہ متکلم کیا کرتے ہیں، گویا کہ ایک بات پیدا کرتے یا خود کو پیدا کرتے ہے وغیرہ، یا ایک بات کو بناتا ہے اور ابھی تک اسے پیش نہیں کیا، ابھی تک اس کو وجود نہیں ہے، خارج میں نہیں پایا گیا. منشی کسے کہتے ہیں؟ منشی لکھنے والا نا، اس نے بھی تو کوئی چیز نہیں لکھی، جب لکھے گا تو منشی بنے گا اس وقت. ٹھیک ہے. انشاء املا کے معنی میں بھی ہے. پھر یہ جملہ خبریہ دو قسم پر ہے. جملہ خبریہ آگے دو قسم پر ہے. ایک کو کہتے ہیں اسمیہ، دوسرے کو کہتے ہیں فعلیہ. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ فعلیہ کہتے ہیں. اسمیہ کو اسمیہ کیوں کہتے ہیں کہ شروع میں اسم آیا ہوتا ہے. فعلیہ کو فعلیہ کیوں کہتے ہیں کہ شروع میں فعل آتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملۃ فعلیہ کہتے ہیں. اور یہ جو جملہ ہے نا، جملے میں مسند مسند الیہ ہوتا ہے نا، اور ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے مسند مسند الیہ دونوں بن سکتے ہیں. فعل صرف مسند، حرف نہ مسند نہ مسند الیہ. ہاں دونوں اسموں میں یا ایک اسم اور فعل میں کیا کرتا ہے؟ ربط پیدا کرتے ہیں. پھر جملہ خبریہ کی دو قسم اور ہے لیکن وہ عموماً کوئی بیان نہیں کرتا. جملہ ظرفیہ، جملہ شرطیہ. ظرفیہ ظرف سے نکلا ہے نا، کہ وہ جملہ پہلا جز ظرف ہو یا جار مجرور ہو، دوسرا جز اسم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ ظرفیہ. جیسے آپ کہتے ہیں عندی اسد، عندی ظرف ہو گیا نا، اسد اسم مؤخر ہو گیا، اس کو جملہ ظرفیہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جار مجرور مقدم ہے. آپ کے بہی داء شخص مریض ہے، بہی داء بہی مرض، بہی عیب ابدار شخص ہے، بہی مقدم ہو گیا. اس طرح مؤخر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ زید فی الدار ہے. جملہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شرط والا حرف استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے شرط اور جزا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جملہ جس کے دونوں جو مقصودی جز نا مسند مسند الیہ میں سے پہلا جز اسم ہو. جیسا کہ زید عالم، جملہ فعلیہ میں پہلے استعمال ہوتا ہے ضرب زید. پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے نا، اس کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں. مسند الیہ اس کو ہم مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، اور مسند الیہ کو ہم محکوم علیہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس پر حکم لگاتے ہیں نا، محکوم علیہ بھی کہتے ہیں. مخبر عنہ بھی کہتے ہیں. مخبر عنہ اس کی ہم خبر دیتے ہیں، موضوع بھی اس کو کہتے ہیں. دوسرا جز مسند ہوتا ہے نا، مسند کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں، مسند بھی کہہ سکتے ہیں، محکوم بھی، یا صرف محکوم، یا مخبر، یا صرف مخبر بھی. محمول منطق میں اس کو محمول کہتے ہیں نا، منطق میں، اور نحو میں مبتدا کہتے ہیں.